تمہیں گالیاں دیتے ہیں، ہر تقریر میں تمہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں تم نے کیوں جو ہے ان پہ فتوے لگوائے؟ لگائے نہیں، لگوائے ہیں عرب کی علماء سے۔ احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، احمد رضا گالیاں دیتے ہیں اللہ کا شکر، فرمایا جو زبانیں نبی کو بھونکا کرتی تھی اب وہ مجھے بھونکنا شروع ہو گئے، اور چلو میرے نبی کی جان تو بچ گئی نا، میرے نبی کی عزت تو بچ گئی نا۔ اور کتے کا کام یہ ہوتا ہے چور آئے تو وہ دروازے پہ انہیں رگید لے، وہی گل ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتا اسی لیے تو بھونکتا ہے، رولا ڈالتا ہے تاکہ یہ میرے ساتھ لگے رہیں، گھر والا بچا رہے۔ اور ہم تو مدینے والے کے کتے ہیں، اور ہم انہیں کبھی بھی رسول کی عزت اور ناموس پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں صحیح یوسف، تو یہ بتانا اس جمعے کو کہ تجھ میں اور اس دن مارک کے گستاخ میں کیا فرق ہے؟ اور اگر جو تو یہ کہے کہ ہم نے نہیں مٹوایا یہ یا رسول اللہ کے اوپر کیچڑ، ہم نے گندا کیچڑ نہیں مروایا، تو میں تجھے کہوں گا کہ اپنے جمعے پہ یا رسول اللہ کے اس نعرے پر، اس اشتہار پر کیچڑ مارنے والے پہ فتویٰ لگا، لیکن یہ مر جائیں گے کبھی فتویٰ نہیں لگا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اور اگر نہ لگائیں سمجھ لو 2 نمبر انہی کا کام ہے۔ صاحب یہ ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے کیا لکھا؟ یا رسول اللہ کفر ہے، یا رسول اللہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ پوچھا، بولو یا رسول اللہ کہنا، یا رسول اللہ کہنا کفر ہے۔ یہ کتاب لگاؤ بھائی، لگاؤ جی، یہ نیچے بھی لگاؤ، اور یہ ادھر اس کو بھی لگاؤ قریب قریب کر، یہ پورا ٹائٹل دو، یہ بس ایک جھلک آپ، یہ انہی کے مکتبے کی چھپی ہوئی ہے، ہم نے نہیں چھپوائی۔ یہ صفحہ نمبر 205، صفحہ نمبر 205، بولو سارے، صفحہ نمبر 205۔ یہ اشرف علی تھانوی کا پیر، دیوبندیوں کا جو پیر ہے اشرف علی تھانوی، اس کا پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ لکھتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار تک اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔ فتویٰ کیا لگایا؟ جڑا یا رسول اللہ کے کافر ہے۔ ہوں دسو پہلے آپ جو بکو کے کافر جی حاجی امداد اللہ صاحب کافر نے، پھر اشرف علی تھانوی انہوں کی بیعت کی تھی، رشید احمد گنگوئی انہوں کی بیعت کی تھی، یہ دیکھ لو انہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی شان میں یہ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے شمائم امدادیہ۔ کیا کتاب لکھی؟ شمائم امدادیہ، اور لکھتے ہیں کہ میرے پیر ہیں، تو اگر پیر کافر تو مرید کیا ہے؟ تب دسو پھر مرید کافر ہویا کہ نہ؟ اچھا بولو۔ پھر اشرف علی تھانوی بھی کافر، قاسم نانوتوی بھی کافر، رشید احمد گنگوئی بھی کافر، سچو بندیو پھر دسو اس پیو دی منسو یا اس پیو دی؟ ایک دی منو تاوی رولا، دوجے دی منو تاوی رولا۔ یہ دیکھیں صاحب، یہ پورا پڑھ لیں آپ، یا رسول اللہ لکھے کہ جب ہو جائے نا تو سب کے سامنے اوکے کر دینا تاکہ انہیں پتا چلے۔ بے شک۔ اچھا تو صاحب یہ میں بتا رہا تھا کہ یا رسول اللہ، اچھا اے نا آخر جناب کی نا تے لکھے ہے نا سادہ سادہ سننی، اور جناب پھر انہوں نے تو لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ تو مانتے تھے، اور گل اے وے پہلے سارے مندے سن، یہ باتوں آ کے جس ویلے انگریزوں نے اشرف علی تھانوی کو 600 روپیہ مانا دینا شروع کیا، اس کے بعد اس کے عقیدے بھی بدل گئے اور فتوے بھی بدل گئے۔ اس حوالے سے آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سنی یا رسول اللہ کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اور جب تک جسم میں جان ہے کہتے ہیں، جب وہ لوگ کہتے کیوں کہتے رہیں گے؟ کیونکہ یا رسول اللہ میرے نبی کے صحابہ کا نعرہ ہے۔ کمینوں
جنہوں نے فتویٰ لگایا یا رسول اللہ کے نعرے پر کہ یہ کفر ہے، دوسرے لفظوں میں انہوں نے صحابہ کو بھی کافر بتا دیا ہے۔ آپ بتاؤ کہ ایسا شخص کہنے والا یہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولو، بتا دیں جی کہ ہے کیا نہیں؟ یہ تقریباً 21 دفعہ ہے، 21 دفعہ لکھا یا رسول اللہ، لیکن 21 دفعہ نہیں ہے، ادھر پیچھے اور بھی ہے، اور بھی ہے، اور بھی صفحے، صفحہ نمبر 65 پہ بھی ہے، صفحہ نمبر 205 پر بھی ہے، صفحہ نمبر 45 پر تو کہتے ہیں جیلا یا رسول اللہ کا ضرب مارے نا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسے نبی پاک کا دیدار ملے، اسے کیا ہوگا؟ نبی پاک کا۔ تب بغیر تو بے ایمانوں پہ کوئی یا رسول اللہ کا نام ٹاندے ہو، وہ اگر مسجد میں لکھا جائے تو تمہیں چڑ ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں ہمارے دوست انگلینڈ میں گئے ہو، تمہیں پتہ ہوئے وہ بڑے گستاخ کمینے ہوئے یہودی ہوئے عیسائی، لیکن وہ بھی انہوں نے بھی کسی جگہ سے یا رسول اللہ کو نہیں مٹایا، اور یہ گستاخ تو ان سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ لیکن آؤ لوگوں، آج جو میں نے آیات پڑھی اس کے ضمن میں تھوڑی میں عظمت کی باتیں تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں ذرا یہ تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں کہ یہ دیوبندی ہیں کون۔ آؤ سنو، 11ویں کھاندے کے نہیں؟ بولو۔ غلام اللہ خان کتاب اس میں لکھا، جب جواہر القرآن میں وہ لکھتے ہیں 11ویں کھانا خنزیر تو بھی برا ہے۔ 11ویں کھانا اے روزہ ناسی سے جائز سمجھ کے کھانے ہیں، اے بے ایمان خنزیر سمجھ کے کھانے ہیں۔ ختم پڑھنے کے نہیں، سعید یوسف پڑھنے کے نہیں۔ میں آسم بغیرتی نہ کری سعید یوسف، تجھے میرا چیلنج ہے کہ تو اپنے دیوبند کے علماء کی کسی کتاب سے 40ویں کو جائز ثابت کروا۔ وہ لکھتے ہیں حرام ہے، ایک روزے پڑھنے پر، لیکن ادھر تم لوگوں کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ درود و سلام بھی پڑھ لیتے ہیں، 11ویں بھی کھا لیتے ہیں، 12ویں بھی کھا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر اندر سے تمہیں مار دیتے ہیں۔ تمہارے بچوں کو بلا کر انہیں پڑھا کے ان کا ذہن خراب کر دیا، اور دیکھو پھر آ کر اپنی خباثت پہ اترا ہے کہ جو امام تمہیں اتنے عرصے نماز پڑھاتا رہا اور اس نے مسجد کے اندر تمہیں صلاۃ السلام بھی پڑھتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آج انیب قریشی آ رہا ہے اور اس نے ہمارے گندے ہوئے، تم اگر نہ چھیڑتے تو آج میں نے قسم اللہ کی صرف محبت بیان کرنی تھی، خود چھیڑا ہے تو پھر سنو، ہم بھی بتاتے ہیں۔ لوگوں آؤ، میں تم سے پوچھتا ہوں، جو شخص نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا کہ مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان کبھی بھی۔ اور کوئی شرم کرو، کوئی غیرت ایمانی اپنے اندر پیدا کرو، کھل کے جواب دو، مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب ہے صراط مستقیم، لاؤ جی، یہ نیچے لگانا، کتب خانہ رحمیہ دیوبند، صفحہ نمبر اس کا 97، صفحہ نمبر بولو 97، صفحہ نمبر پھر بولو 97۔ میں پھر چیلنج کرنا، سعید یوسف یہ اپنی ماں دودھ پیتا ہی اس عبارت کے بارے میں دسی کہ ایک اللہ والا مسلمان ہے، رہ سکتا ہے مسلمان، اور اگر نہیں تو پھر اپنے عقیدے کی وضاحت کری کہ پھر تو جو بندی ہو کہ تو اجا مسلمان کس طرح ہے۔ لگاؤ ادھر فوٹو لو جلدی سے اس کا۔ لا حول ولا قوت، یہ کہتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور اپنے پیر یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ نبی پاک ہی ہوں اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو اس قدر چسپیدگی نہیں ہوتی اور نہ تعظیم، بلکہ وہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں، جو شخص یہ کہے کہ نبی میں نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے، بتاؤ یہ مسلمان ہے؟ بولو یہ مسلمان ہے؟ لیجیے آپ اس کی تصدیق کریں، یہ پورا اگر پڑھنا ہے تو یہاں سے آگے یہ نماز کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں، آپ فارسی سمجھتے ہیں کہ ہمت خیال کو کہتے ہیں، ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ مجھے نہیں آنے دے رہے تھے۔